بسم الله الرحمن الرحيم. میرا سوال سیدنا مصر خان کی کتاب روحانی خزائن جلد 7 کرامت الصادقین صفحہ 67 سے ہے. سوال میرا یہ ہے کہ سوال تو اس میں نکلے گا، مگر اس سے پہلے یہ میں تحریر پڑھ کر بتانا چاہوں گا. بعض غیر دوست کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا ایک حوالہ ہے، وہ حوالہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لکھ اللہ رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. میں اپنی اس بیان کی صحت پر اس قدر قسم نہیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی قسمیں کھا کر کہ میں خاتم النبیین پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں کافر نہیں، پھر آپ کی بعض کتابوں میں اس بات کا کہ میں امتی نبی ہوں اور مجھے خدا نے مخاطب کیا ہے اور اس دین کی شریعت پھیلانے کے لیے، تو اس قسم کی بات جو ہے اس سے کیا مطلب آپ لیں گے؟ یہ اس طرح بڑی باتیں کر کے اس کے اندر یہ سوال نکلتا ہے کہ آپ نے پھر یہ باتیں دوسری جگہ پر کی کتابوں پر کہ میں امتی نبی ہوں، تو اس کو کیوں نہیں لوگ تسلیم کرتے اس بات کو؟ یہ میرا سوال ہے، اس پہ روشنی ڈال دیں، بڑی مہربانی ہوگی. جی ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے. محترم رفیع رضا صاحب، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک غلطی کے ازالہ میں بھی اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ کثرت مکالمہ مخاطبہ کے تو آپ لوگ بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے. تو کثرت مکالمہ مخاطبہ کا نام میں جو ہے وہ نبوت رکھتا ہوں، اور میں اپنے آپ نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو گویا کہ نبوت کا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ نہ تو دیکھیے نبوت کی 3 اقسام عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. ایک تو وہ نبی ہوتے ہیں جو کہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اور مستقل نبی ہوتے ہیں. دوسرے وہ نبی ہوتے ہیں جو صاحب شریعت تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مستقل نبی ہوتے ہیں، کسی دوسرے نبی کی پیروی کی ان کو ضرورت نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا ہے. اور تیسرے وہ نبی جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ذلی نبوت جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی بدولت، جیسا کہ سورۃ نساء کی 70ویں آیت میں اس کا ذکر آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے وہ نہ تو مستقل نبوت کا ہے، نہ صاحب شریعت نبوت کا ہے، نہ ایسی غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جو مستقل نبی ہو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور آپ نے فرمایا کہ کثرت مکالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نبی رکھتا ہوں. تو یہ تو وضاحت آپ سمجھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لحاظ سے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا خطاب فرمایا. تو چنانچہ آپ نے حقیقت الوحی میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پہلے تو میں اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے واضح الہامات میں میرا نام نبی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس کی تعویل کیا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو میں نبی کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جب بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا تو تب میں جو ہے اپنے آپ کو نبی کہلانے پر مجبور ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غیر مستقل نبی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو نبی کا خطاب دیا گیا ہے، ورنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں. قرآن مجید کو آپ مانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آپ مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ الزام آپ پر لگانا کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں، یہ غلط بات ہے. تو یہ وضاحت ضروری ہے. تو لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں لیکن آپ کی غلامی کے طفیل مجھے نبوت کا خطاب دیا گیا ہے.
تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ عام ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اگرچہ ان کی وفات کا 1-2 نہیں بلکہ 30 آیتوں سے، قرآن مجید کی 30 آیتوں سے اس کا استدلال ہوتا ہے۔ تو خیر اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہوئے صرف یہ بات غور کریں کہ عام مسلمان بھائی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ تو باقاعدہ صاحب شریعت نبی بھی تھے، اس واسطے کہ انجیل ان کو دی گئی تھی، اور پھر وہ مستقل نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ آئیں گے تو بتائیے کیا ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹے گی؟ ضرور ٹوٹے گی۔ تو اس صورت میں کیا مسلمان قرآن مجید کو مانیں گے یا انجیل کو مانیں گے؟ تو یہ بڑا زبردست اعتراض پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ عیسائی ہو گئے اس عقیدے کی بنا پر۔ تو اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ تو بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو دلائل دیے گئے ہیں، جو باتیں قرآن سے اور احادیث سے ثابت کر کے بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی ان کو نہیں مانتا ہے تو ہمارا تو زور زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام تو سمجھانا ہے۔ اگر نہیں کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے حوالے وہ بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لست علیہم بمسیطر، کہ تو صرف ایک نبی ہے، رسول ہے، ڈرانے والا ہے، تو لیکن ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ تو بھائی میرے بات یہی ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں لوگ تو ہماری وضاحتیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس رنگ کے نبی ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کثرت مکالمہ مخاطبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا ہوا ہے، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو ختم نبوت ٹوٹتی ہے، نہ شریعت اسلامیہ منسوخ ہوتی ہے، نہ ملت اسلامیہ سے آپ خارج ہوتے ہیں۔